اس کی حکمتیں کیا ہے؟ میدان بدر میں تو ایک طرفہ جیت تھی، لیکن میدان احد میں ایک طرفہ جیت نہیں ہے۔ تاریخ لکھنے والوں نے، مفسرین نے، محدثین نے بے شمار وجوہات لکھی ہیں، ان میں سے چند باتیں میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیں، انسانوں کو، اس امت کو فتح اور اس امت کو کامرانی اور اس امت کو کامیابی اسی وقت مل سکتی ہے جبکہ وہ پوری طریقے سے 100% نبی کی اطاعت پر اتر آئے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم نبی کے خلاف ورزی کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ نبی کے خلاف ورزی کرنے والے، چاہے وہ السابقون الاولون والے مسلمان ہوں، چاہے وہ آج کے مسلمان ہوں، چاہے وہ جہاد اجتہادی غلطی ہو یا کوئی اور غلطی ہو، اگر نبی کے خلاف آئے، نبی کے کسی حکم کی عدولی کی ہے تو یقین جانو اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی ہے۔ پہلی غلطی مسلمانوں سے یہ ہوئی تھی، اندازہ کریں، اس احد کا قریب سے تجزیہ کرنے کی کوشش کریں۔ مسلمانوں کی پہلی غلطی یہ تھی، نبی یہ چاہتے تھے کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، لیکن مسلمانوں نے اصرار کیا، شوق شہادت میں انہوں نے نبی سے کہا یا رسول اللہ کیا آپ جنت ہم سے لینا چاہتے ہیں؟ ارے ہم تو مرنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ۔ نبی کا فرمان یہ تھا مدینے میں رہ کر لڑا جائے، لیکن مسلمانوں نے نبی کو مجبور کیا مدینے سے نکلنے پر۔ ایک مسلمانوں کی غلطی وہاں پر یہ ہوئی تھی۔ دوسری غلطی مسلمانوں سے یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 50 تیر اندازوں کو پہاڑ کے دامن میں رکھ دیا تھا اور ان سے یہ کہہ دیا تھا میں جیتوں یا ہار جاؤں، مسلمانوں کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو، جب تک میرا حکم ثانی نہ آ جائے، جب تک میرا دوسرا حکم نہ آ جائے، جب تک تم یہاں سے ہٹنا نہیں۔ مسلمان ہٹ گئے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ فتح ہمارے حصے میں آ گئی ہے، ان کی یہ اجتہادی غلطی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دو جگہ مسلمانوں سے چوک ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا کہ میرے نبی کے حکم کی عدولی کی جائے، میرے نبی کے حکم پر حکم چلایا جائے، میرے نبی کے ساتھ اس طرح معاملات پیش کیے جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ الگ بات ہے کہ وہ تمام صحابہ السابقون الاولون کی جماعت میں تھے، وہ اتنی ہی جماعت تھی جو صرف اللہ کا نام لیا کرتی تھی، اتنی ہی جماعت تھی جو ایک معبود کو پوجا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی نبی کا مقام صحابہ کے دل کے اندر اللہ نے واضح کر دیا کہ تم تعداد میں کم ہو تو کیا ہے، لیکن وہ میرا محبوب ہے، اس کے حکم کے آگے جاؤ گے تو چاہے بدر ہو یا احد ہو تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ دوستو معزز سامعین، تو وہ جب ساتھ سے ہو کر نبی کے حکم کی عدولی کر جائیں، نبی کے حکم پر اپنا حکم چلائیں، نبی کے فرمان پر اپنا ذہن لگائیں، نبی کے فرمان پر اپنی عقل سے کام لے لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فتح کے قریب کر کے، کامیابی کے قریب کر کے پیچھے کھینچ لیا اور انہیں بتا دیا کہ دیکھو تمہارے بازوؤں کی وجہ سے اور تمہارے تیز تلوار کی وجہ سے تمہیں کامیابی نہیں ملا کرتی ہے، بلکہ اللہ کا جو رسول تمہارے درمیان ہے اس کی فرما برداری کر کے تمہیں کامیابی ملا کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اندازہ کریں اس جماعت میں ابو بکر جیسا صدیق ہے، دوستو اس جماعت میں عمر جیسا عادل ہے، اس جماعت میں علی جیسا بہادر ہے، اس جماعت میں حمزہ جیسا چچا ہے، اس جماعت میں وہ تمام لوگ ہیں جو ایک اشارہ قبول پر اپنی جانوں کو نچھاور کر دیتے ہیں۔ اگر وہ جماعت بھی نبی کے حکم کی عدولی کر دے اور اس کے بعد یہ سوچے کہ ہمیں رب کے یہاں سے کامیابی مل سکتی ہے، قسم خدا کو کبھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو آج اگر ہم تو نہ بدری ہے نہ احدی ہے، دوستو ہم تو اس جماعت میں شریک نہیں ہیں،
اور ہم اگر نبی کے حکم کے آگے چلیں، نبی کے حکم عبوری کریں، ان کا کہنا نہ مانیں، ان کے کہنے سے آگے چلیں، اور اس کے بعد ہم یہ امید لگائیں کہ ہماری جماعت کو فتح ملے گی، ہماری جماعت کو کامیابی ملے گی، ہم ہی سرخرو ہوں گے، ہماری ہی دعائیں قبول ہوں گی، یقین جانو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر کامیابی انسان کو چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پوری طریقے سے اللہ کے رسول کا مطیع و فرمانبردار بن جائے۔